أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. جی تو ہم نے جو ہے سورہ الملک کی 6 آیات کو کمپلیٹ کر لیا ہے رائٹ الحمدللہ وتھ ٹرانسلیشن اینڈ آلسو تجوید رولنگز. اور آئی ہوپ آپ سب نے اس کو میمورائز بھی کیا ہوا ہے اور اپنے گروپس میں سینڈ بھی کیا فار دا کریکشن رائٹ الحمدللہ. سو یس لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ آیاز. فرسٹ میں اس کو ریسائٹ کروں گی, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن اینڈ تجوید رولنگز کو دیکھتے ہیں. اوکے آیت نمبر 7 and 8 رائٹ. یس الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الحمدللہ. تو یہ رہے 2 آیات جو آج ہم نے سیکھنا ہے اور ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن کو بھی دیکھنا ہے نا. تو پچھلے آیتوں سے ہی آتے ہیں, تھوڑا سا ریویژن ہو جائے گا. فرام دا فرسٹ آیات ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے نا. ملک کی ڈومینین کی جو بادشاہت ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ اقتدار کا مالک ہے, مکمل اقتدار کا, یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے رائٹ. اس کے بعد سیکنڈ آیت میں ہم نے دیکھا کہ مقصد حیات کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیوں کیا, یعنی بنایا کیوں ہمیں, وہ اس وجہ سے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے رائٹ. دس واز واٹ وی لرن فرام فرسٹ 2 آیات. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے, اس کے بڑائی کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ کس نے اس نے آسمان کو طباقہ یعنی ایک کے اوپر ایک پے در پے بنایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو خلق الرحمن تخلیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اس پر غور کرنے کے لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ دیکھو, بار بار دیکھو, یہاں تک کہ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب, دیکھو تاکہ اس میں آپ کو کوئی عیب نظر آ جائے, لیکن جتنی بار بھی آپ اپنی نظر کو دوڑا کر آسمان کی طرف دیکھیں گے آپ کو اس میں کوئی عیب اور کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. آپ کی نگاہ تھک ہار کے نامراد آپ کے پاس لوٹ آئے گی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شہکاری کو جو ہے بیان کر رہا ہے کہ کس طرح اس نے اس جہاں کو بنایا. اس کے بعد اس کو اور ڈیکوریٹ کیا, مزید ڈیکوریشن آف دا اسکائز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا میں مزین فرما دیا خوبصورتی کے لیے. کیا کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر لگایا ہوا ہے, بمصابیح, مصابیح کہتے ہیں مصباح کی جمع یعنی روشن چراغ. ستاروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس ستاروں کا کام کیا ہے, 2 ہے. پہلا یہ ہے کہ وہ روشنی دیتے ہیں, ڈیکوریٹیو آئٹمس کی طرح لگایا گیا ہے اسکائز پر رائٹ. اور ایک کیا ہے کہ یہاں پر شیاطین کو رجم مار کر بھگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, رجوما للشیاطین ہے نا. اس کے بعد اتنی ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد بھی جو کفر کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے, اس کو انکار کرتا ہے, اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور یہ بہت ہی بھیانک اور بہت برا ٹھکانہ ہے نا. تو اب نیکسٹ 2 آیتیں آج جو ہم نے پڑھی ہیں اس کی مزید جو پچھلی آیت جہنم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اب اسی جہنم کی حالات کیا ہونے والی ہیں اس کا تذکرہ ان 2 آیتوں میں ہے جو آج ہم سیکھنے والے ہیں. آیت نمبر 7 کو دیکھیں. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے یعنی جہنمیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم تو جب بھی سوچیں گے تو ہمارے مائنڈ میں وہ آتے ہیں جنہوں نے کفر کیا, کیونکہ اس سے پہلے آیت میں انہی کا ذکر ہوا تھا جو کافر ہیں. لیکن یاد رکھیں یہاں کفر صرف کافروں کا نہیں, ہم مسلمان ہونے کے ناطے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو
جو ہے جھٹلاتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی احکام کو ہم جھٹلا رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اس وقت کے لیے تو ایٹ لیسٹ ہم جھٹلا رہے ہوتے ہیں کہ اب کے لیے میری نفس بہت بڑی ہے، اللہ کا حکم بعد میں ہے، اس طرح کی ہماری کیفیت ہوتی ہے اور ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کبیر ہے، اللہ اکبر ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور جو ہے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو یہ بھی ایک کفر کا ہی رویہ ہم اختیار کرتے ہیں. تو جب ایسے کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں کیا انجام ہوگا؟ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے، یعنی جہنم جو ہے وہ جوش مارے گی. استغفر اللہ. دیکھیں کہ جہنم کا حال کیا ہے نا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں. ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی جہنم بن گئی ہے، لیکن جہنم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہنم ہے. تو سوچیں وہ کیسی ہوگی، کتنا بھیانک وہاں کا منظر ہوگا، اور وہ جوش مارتی ہوگی. استغفر اللہ. نیکسٹ آیت میں دیکھیں، اسی کی مزید نیکسٹ ڈیٹیلز ہیں. ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی، یعنی اس کے اندر اتنا غضب ہے کہ غضب سے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے پھٹ پڑے گی. اوکے، وہ غصے کے مارے، غضب کے مارے پھٹ رہی ہو، ایسے لگے گا اس جہنم کو دیکھ کر. اس کو سنتے ہوئے آپ کوئی پریشر کوکر کو یا کوئی بوائلر کو جو ہے امیجن کریں گے کس طرح جب اس میں جو ہے پریشر کریٹ ہوتا ہے تو کس طرح وہ پھٹ پڑتی ہے نا. تو اس طرح جہنم جو ہے وہ پھٹے گی. جب بھی اس میں کافروں کی کوئی گروہ کو پھینکا جائے گا تو ان کے جو محافظ ہیں، یعنی اس جہنم کے جو داروغہ ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، یعنی ان جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ ایکچوئل میں ان سے سوال نہیں کیا جا رہا، ان کے ہی خلاف حجت قائم کی جا رہی ہے، ان کے ہی منہ سے جو ہے گواہی لی جا رہی ہے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا آپ کے پاس، یا کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کیا کوئی قرآن نہیں آیا تھا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہوئے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، پھر بھی آپ جہنم میں آ گئے. اس کا مطلب انہوں نے جھٹلا دیا ہے نا. تو اس کا جو جواب جہنمی کیا دیں گے وہ نیکسٹ آیت میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ جب جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے اس حوالے سے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ان کا کیا جواب ہوگا، وہ کس طرح وٹنس کریں گے کہ جی ضرور جو ہے ہمارے پاس انبیاء بھیجے گئے تھے، قرآن کتابیں بھیجی گئی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو جھٹلا دیا. اس کا اعتراف وہ کریں گے جو ہم اگلی آیتوں میں سیکھنے والے ہیں، ہے نا. تو ہمارے لیے یہاں پر عمل کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کتاب بنائیں گے، ہے نا. کیونکہ ہم نے جو ہے اس کو صرف تلاوت کے لیے رکھ لیا ہے، تلاوت کرتے ہیں لیکن جو اس کا میسیج ہے ہدی للناس ہے، ناٹ جسٹ دی بک دا گائیڈنس بک، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کمپلیٹ انسانیت کے لیے ہے نا. تو ہمارے لیے عمل کی بات یہی ہوگی کہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اللہ کی مدد سے ہم ان کافروں میں نہ ہو جائیں جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس جہنم سے، اس دہاڑنے والی جہنم سے محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار، آمین. الحمدللہ. تو یہ تھا ان دونوں آیتوں کی تھوڑی سی شارٹ تفسیر الحمدللہ. تو اب ان کی تجوید کو سیکھتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی ڈرانے والی آیتیں ہیں، ہے نا. پڑھنے کے وقت اس کو محسوس کریں اور جو ہے اس کو اچھے سے یاد رکھیں ود دا میننگ اینڈ تجوید رولنگس. اس کے بعد آپ گروپ میں ریکارڈنگ کو شیئر کریں گی فار دی اسسمنٹس. اوکے، الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. So let's end the meeting. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.